مور جتنا زیادہ اب خوبصورت ہے، اس سے کہیں زیادہ حسین جنت میں تھا۔ مور کی خوبصورتی پر سبھی پرندہ فدا تھے، لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود مور سے ایسے کون سی غلطی ہو گئی تھی کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مور کو جنت سے نکال دیا۔ اس کے بارے میں ہم آپ کو آج کے اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا فرمایا تو اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا۔ وہ دونوں جنت میں بہت پرسکون رہتے تھے، بہت لذیذ میوے اور پھل کھایا کرتے تھے، لیکن ایک پھل کو کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سخت منع فرمائے تھے، جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ اور سورہ طٰہٰ میں اللہ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ اس جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بالکل بھی نہ جانا، نہ اس کا پھل کھانا، ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے، اور یہ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا کھلا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے۔ الغرض یہاں تم عیش و آرام سے رہو گے۔ اس درخت کے حوالے سے بہت بحث موجود ہے، لیکن اللہ پاک نے اس درخت کا نام تعین نہیں فرمایا، چونکہ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے جنت سے نکالا جا چکا تھا، اسی وجہ سے شیطان حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی۔ شیطان یہ چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دے اور ساتھ میں اماں حوا کو بھی جنت سے نکلوا دے۔ جب شیطان کی یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے لیکن ایک پھل کھانے کی اجازت نہیں ہے، تو شیطان انتقام کی آگ دل میں لیے جنت کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا اور 300 سال تک وہاں پر بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آئے اور شیطان اس سے بات کر سکے۔ ایک دن اچانک سے مور جنت سے باہر آیا۔ شیطان اس کو دیکھ کے بہت خوش ہوا اور شیطان نے پوچھا کہ اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ مور نے جواب دیا کہ میں مور ہوں، اب تم اپنا تعارف کراؤ۔ شیطان نے جواب دیا، میں عالم قروبیہ کا ایک فرشتہ ہوں اور میں اللہ پاک کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں، وہاں کی نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ شیطان مور سے کہنے لگا کہ تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ، میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں اپنی زندگی حاصل ہو جائے گی، تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی اور تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ شیطان کی یہ باتیں سن کر لالچ میں آ کر مور نے کہا کہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں، لیکن ایک سانپ میرا دوست ہے، وہ شاید تمہاری مدد کرے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس گیا اور اس کو ساری بات بتائی۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں میں بہت خوش ہو گیا اور پھر شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو گیا، اور یوں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نگہبانوں کو یہ معلوم تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے، تب اللہ پاک کا حکم ہوا کہ اس کو ابھی جنت میں ہی رہنے دیا جائے، اور وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رک گئے۔ شاید یہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور اماں حوا کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں شیطان کو پہچان نہ سکے کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں آپ دونوں جنت میں ہمیشہ اسی طرح گزارے اور ہمیشہ خوش رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی بات بہت غور سے سننے لگا۔ شیطان نے کہا کہ آپ میری بات مانیں گے، آپ کو جنت کی تمام سہولتیں مل جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ کر کہنے لگے کہ یہ کس طرح ممکن ہے؟ شیطان کہنے لگا
کہ وہ درخت کا پھل اگر آپ دونوں کھا لیں تو آپ کو اپنی حیا حاصل ہو جائے گی اور آپ جنت میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، لیکن ان کے دل میں اللہ کے نافرمانی کا خوف دل میں غالب آ گیا۔ جبکہ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئی، جس پر اماں حوا نے آدم علیہ السلام کو راضی کر لیا اور پھر اس کے بعد ان دونوں نے اس پھل کو کھا لیا۔ جیسے ہی پھل کا ٹکڑا ان کے جسم کے اندر گیا تو دونوں سطر واضح ہو گئی اور دونوں اپنے سطر چھپانے لگے اور خوف خدا سے کانپنے لگے۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو زمین پر اتار دو۔ انہوں نے میرے حکم کی حکم عدولی کی ہے اور میری نافرمانی کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا کے قریب نیچے زمین پر بھیج دیا گیا اور اماں حوا کو جدہ کے سرزمین پر اتارا گیا۔ جن خوبصورت پیروں سے چل کر مور شیطان کو جنت میں لے کر آیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ نے مور سے لے لیا اور اسی طرح سے اس کو یہ سزا دی گئی۔ سانپ جو اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کر لایا تھا، اس کے منہ سے خوبصورت خوشبو کو چھین کر اس میں زہر ڈال دیا گیا اور پھر مور کے ساتھ ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے ہٹ کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اگلی ویڈیو تک آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔